السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس. وقال تعالى وما علينا إلا البلاغ المبين. وقال تعالى إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم أيدنا بتأييدك اللهم أيدنا بتأييدك اللهم أيدنا بتأييدك يا رب العالمين. محترم معزز بھائیوں، بزرگوں، عزیز دوستوں، اس کائنات میں جو بھی تحریکیں چلی ہیں وہ تمام تحریکیں جو اللہ کے احکام کے مطابق اور انبیاء علیہم السلام کے نہج پر قائم رہیں، دائم رہیں، انہی تحریکوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک میعاد متعین تک جاری و ساری رکھا. اور جو مخلوقات کی تخلیقات ہیں وہ ابتدا ہی میں انتہا کو پہنچ گئی، اس لیے کہ مخلوق کے چیزوں میں مخلوق کا اختلاف ہوتا ہے، خالق کی چیزوں میں مخلوق کا اتفاق ہوتا ہے. خالق نے جس کو بنایا اس میں مخلوق اختلاف نہیں کرتے، متفق ہو جاتے ہیں. سورج خالق کا بنایا ہوا ہے، سب کا اتفاق ہے. چاند خالق کا بنایا ہوا ہے، سب کا اتفاق ہے. زمین خالق کا بنایا ہوا ہے، سب کا اتفاق ہے. آسمان خالق کا بنایا ہوا ہے، سب کا اتفاق ہے. مشرق و مغرب، شمال و جنوب خالق کا بنایا ہوا ہے، سب کا اتفاق ہے. جتنے موسمیں ہیں خالق کا بنایا ہوا ہے، سب اس کو جانتے ہیں، مانتے ہیں. مخلوق کی بنائی ہوئی چیزیں اس میں اختلاف کا ہونا فطری چیز ہے.
لیکن اس میں خالق کی کون سی مخلوق کی کون سی بعض مرتبہ سمجھنے میں غلطی ہو جاتی ہے. بعض لوگ خالق کی بنائی ہوئی کو لے جا کر مخلوق کو پہنچا دیتے، بھئی یہ تو مخلوق کے بنائے ہوئے ہیں. بعض چیزیں ہیں عیاں ہے، اس کی بیان کی ضرورت نہیں ہے. بعض چیزیں واضح ہیں، جہالت کی وجہ سے لوگ اس کو نہیں جانتے، نہیں مانتے. ان کو بتانا پڑتا ہے اور ان کی جہالت کو دور کرنی پڑتی ہے. یہ تمہاری جہالت ہے، یہ تمہارا اپنے دل کے اعتبار سے جو تم لا علمی کے شکار ہو، اس کی وجہ سے تم اس کو نہیں جان رہے ہو، نہیں مان رہے ہو. تو یہ تمہاری جہالت ہے. تو جب آپ ان کی جہالت کو بتاؤ گے تو پھر وہ مان لیں گے ہاں ہاں بھائی ہم جاہل ہیں، اسی لیے ہم اس کے سلسلے میں جو نہیں کہنا تھا کہہ دیے. تو اسی طرح بے شمار ایسی باتیں ہیں جن چیزوں میں کہاں کہاں لب کشائی کرنا لوگوں کو پتہ ہی نہیں. جہاں لب کشائی کی کوئی گنجائش ہی نہیں، جہاں کی لب کشائی تمہیں نفاق میں پہنچا دیتی ہے، کفر پہ پہنچا دیتی ہے، زندیقیت پر پہنچا دیتی ہے، منافقت پر پہنچا دیتی ہے، انانیت پر پہنچا دیتی ہے، اور تمہیں لے جا کر جہمیہ، مرجیہ، قدریہ کے قبائل کے ساتھ لے جا کر جوڑ دیتی ہیں. ان تمام جگہوں پر تم لب کشائی کر رہے ہو. لب کشائی کرنے کے کچھ اوقات ہوتے ہیں، کچھ عناوین ہوتے ہیں، اور کچھ طریقہ ہوتا ہے، کچھ ترتیب ہوتی ہے. اور تم ان تمام چیزوں سے بالاتر ہو کر جہاں جہاں جو کہنا چاہیے وہاں تو کہتے نہیں، اور جہاں نہیں کہنا چاہیے وہاں کہتے ہو. تم ہو کون؟ ظاہری اعتبار سے ایسا لگتا ہے کہ تم یہودیوں کے نمائندے ہو، ایسا لگتا ہے کہ تم نصارہ کے ایلچی ہو، ایسا لگتا ہے کہ تم کافروں کی زبان رکھتے ہو اور مسلمانوں کا حلیہ پہنے ہوئے ہو. تمہارے اندر زندیقیت بسی ہوئی ہے، خباثت بسی ہوئی ہے، منافقت بسی ہوئی ہے، رذالت بسی ہوئی ہے، اور ایسا لگ رہا ہے کہ تم ایک نمبر کے اسلامی دشمن ہو. نہ تمہارے اندر خود مکے کی قدر ہے، نہ تمہارے اندر خود مدینے کی قدر ہے، نہ تمہارے طریق الہجرہ کی قدر ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نہ پسینے کی، نہ محنت کی، نہ کوشش کی، نہ دعاؤں کی ذرا برابر تمہیں اس کا لحاظ نہیں، جس کو ہم حرمین شریفین کہتے ہوئے احترام بخشتے ہیں. اللہ نے محترم بنایا مکۃ المکرمہ کو، سرکار نے محترم بنایا مدینہ منورہ کو. ان اللہ قد حرم مکہ وحرمت المدینہ. اللہ نے محترم بنایا مکے کو تو میں نے محترم بنایا مدینے کو. اتنی پاک جگہوں کا جس کے پاس لحاظ نہیں وہ یہودی سے کم نہیں ہو سکتا. اور یہودی کچھ کہہ رہا ہے تو ہم کہتے ہیں بہت اچھا ہوا تم نے اپنی خباثت کو ظاہر کر دیا، بہت اچھا ہوا تم نے اپنی رذالت کو ظاہر کر دیا. اسکیننگ ہونے سے پہلے تم نے بتا دیا جناب زیادہ جھانکنے کی ضرورت نہیں، ہم خود بتا دیتے ہیں کہ ہم کون ہیں. تو آپ نے جو کون ہے بتا دیا، تو آپ نے جو ہے وہ بتایا ہم کہنے سے پہلے. ورنہ حرمین شریفین سے محبت رکھنے والے ہمیں نہ بخشتے، ان پیشن گوئیوں کو بالائے طاق رکھ دیتے جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ویل للعرب. آپ نے کہا عربوں کے لیے ویل ہو، جہنم ہو، پھٹکار ہو، رحمت سے دوری ہو. کیوں؟ اس لیے کہ وہ لوگ ان قریب
بڑے کمینے والی حرکتیں کرنے والے ہیں۔ چنانچہ علماء کرام 50 سال سے کہتے ہوئے آ رہے ہیں، 50 سال سے بتاتے ہوئے آ رہے ہیں، اس وقت سعودی عرب میں جو حکمراں ہیں یہ لوگ کون ہیں؟ یہ نجدی لوگ ہیں، نجدی۔ اور آپ کو معلوم ہونی چاہیے سب سے پہلے اسلام کو مٹانے کے لیے شیطان شیخ نجدی کی شکل اختیار کرتے ہوئے آیا تھا اور آ کر یوں بتایا تھا، کیا میں تم لوگوں کو نہ بتاؤں کہ تم لوگوں کو کیا کرنا چاہیے؟ تو بتایا ہاں بتاؤ کیا کرنا چاہیے۔ کہا تم لوگ ڈر رہے ہو کس طرح محمد پر حملہ کیا جائے، ڈرو مت، میں تمہیں بتاتا ہوں ایسی ترتیب جس ترتیب میں سانپ بھی مر جائے گا، لاٹھی بھی نہیں ٹوٹے گی۔ بتاؤ بھئی کیا ترتیب ہے؟ کہا تم سب بڑے بڑے قبائل والے ہو، تم سب کے سب 40 قبائل والے اپنے اپنے بطال نوجوان مضبوط جفاکش ہمت والا اس کو منتخب کرو، ایک ایک قبیلے کا ایک ایک آدمی، اور سب کے سب مل کر حملہ کرے۔ جب سب مل کر حملہ کریں گے تو وہ ایک قبیلے کا حملہ نہیں کہا جائے گا، اگر ایک قبیلے کا ہوگا تو قریش بڑے مضبوط ہیں، قریش تمہیں نہیں بخشیں گے۔ اگر تم قریش سے بچنا چاہتے ہو 40 کے 40 حملہ کرو تو تب جا کر قریش تمہارے انتقام سے قاصر ہو جائیں گے، عاجز ہو جائیں گے، تمہارا انتقام نہیں لیں گے اور تمہارا کام بھی ہو جائے گا، تم بھی محفوظ ہو جاؤ گے۔ یہ شیخ نجدی نے کہا۔ تو آج بھی سعودی عرب حکومت کا تعلق نجدی سے ہے۔ جب بھی موسم حج آتا ہے، عرفات کی مسجد، مزدلفہ کی، جہاں بھی آپ چلے جائیں، مسجد نمرہ ہو یا مسجد خیف ہو، ان دونوں جگہوں پر خطبہ دینے والے، عرفہ کا خطبہ دینے والے جو بھی خطبہ آتے ہیں وہ حرمین شریفین کے نہیں آتے، نجد سے آتے ہیں، تاکہ لنک باقی رہے، رشتہ باقی رہے، تعلق باقی رہے، دونوں کا گٹھ بندھن باقی رہے۔ یہ لوگ یہ تو 1927 میں حملہ کر کے سعودی عرب پر قبضہ کرنے والے ہیں، یہ قبضہ کرنے والے سعودیہ، آل سعود، یہ کمینے ایسے ہیں، یہ اپنے آپ کو سادات سے بھی بہتر سمجھتے ہیں۔ سید کسے کہتے ہیں؟ آل رسول کو۔ آل سعود کسے کہتے ہیں؟ بادشاہ کے خاندان کو۔ آل سعود اپنے آپ کو آل رسول سے بہتر سمجھتے ہیں، نعوذ باللہ۔ حالانکہ سیدوں کا ادب کرنا تو مومنوں کا فرض ہے، سیدوں کا ادب کرنا تو مومنوں کا ایمان ہے، سیدوں کا ادب کرنا یہ ایمانی تقاضا ہے، حضور سے محبت اور تعلق کی علامت ہے۔ حضرت جنید بغدادی کو صرف اس لیے کہ حضرت نے اس بیچارے نے کہا، ارے بھائی میں سید ہوں، بہت عرصے سے بھوکا ہوں، پیاسا ہوں، میرے پورے آل و اولاد پریشان ہے، تم ہار جاؤ گے تو تمہیں پروردگار وہ مقام دے گا جو مقام کو تم سوچ بھی نہیں سکتے، تصور میں لا بھی نہیں سکتے۔ صرف سید کی عزت کرتے ہوئے ہار گئے، اللہ کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ سید کوئی معمولی چیز ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ارے بھئی ہم تو ہر درود میں پڑھتے ہیں، سیدوں کے لیے ہماری دعائیں ہیں، سیدوں کے لیے ہمارے طرف سے خصوصی توجہات اللہ کے طرف سے مبذول کرنے کی درخواستیں ہیں۔ یا اللہ یہ سید ہے، ان سیدوں کو رسوا نہ کر،
یا اللہ یہ سید ہے، ان سیدوں کو تو کہیں زیر نہ کر، یا اللہ یہ سید ہے، یہ سید تو کبھی ان کے مقام سے نہ گرا، آل رسول کا لحاظ رکھ لیا کر۔ ہم تو دعائیں کرتے ہیں ہمیشہ۔ تو ان سیدوں کے سلسلے میں ان کمینوں کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ ہمارے سامنے زیر ہیں اور ہم زبر ہیں، اور یہ یہودیوں کے چیلے آج نہیں ہیں۔ آپ اگر اٹھا کر سعودی عرب کی تاریخ دیکھیں گے، حضرت شیخ حذیفی، یہ بہت متقی امام، 35-40 سال سے مسجد نبوی میں امامت کرنے والی شخصیت شیخ حذیفی، اور ایسا متقی پرہیزگار، اکثر سعودی عرب کے جتنے منتخب شدہ علماء ہیں سب خشخشی داڑھی رکھنے والے، خشخشی لوگ، اور خشخشیوں میں ایک آپ کو بھاری بھرکم داڑھی رکھنے والی شخصیت، سادی سیدھی شخصیت، ہچکیاں لے کر قرآن پڑھنے والی شخصیت، اللہ کے رسول کا سلام بار بار لینے والی شخصیت اور زیارت کرنے والی شخصیت، اور جس کے نزدیک اللہ کے رسول کی سنتوں کا حد درجہ اہتمام اگر کسی کے اندر ہے وہ شیخ حذیفی ہیں، جن کو محض اس بنیاد پر آج سے 30 سال کے اندر کے وقفے میں ایسا حادثہ پیش آیا کہ ان کو امامت سے روک دیا گیا، محض اس بنیاد پر کہ انہوں نے ان آیتوں کو اپنے خطبے میں پڑھا جن آیتوں میں یہودیوں پر لعنت اللہ نے فرمائی۔ اللہ نے یہودیوں پر لعنت فرمائی، ان آیتوں کی تلاوت فرمائی، اس کی تشریح نہیں کی، اس کی توضیح نہیں کی، اس کی وضاحت نہیں فرمایا، صرف لعنت کی آیتیں پڑھی خطبے میں کھڑے ہو کر۔ اس زمانے میں خود امام اپنا خطبہ تیار کر کے لایا کرتے تھے اور لا کر اپنا خطبہ دیا کرتے تھے، ان آیتوں کا منتخب فرمایا جن آیتوں پر یہود و نصارہ پر لعنت ہے، اس آیت کی تلاوت کرنے پر روک دیا گیا امامت سے۔ کیوں؟ ہمارے آبا و اجداد کو آپ گالی دیتے ہو، ہمارے محسنین کو آپ گالی دیتے ہو، ہمارے مربی کو آپ گالی دیتے ہو، ہمارے استاد کو آپ گالی دیتے ہو۔ کیوں؟ اس حکومت کے استاد وہی لوگ ہیں، اس حکومت کے نمائندے وہی لوگ ہیں، اس حکومت کے رہبر وہی لوگ ہیں، اس حکومت کے مشیر وہی لوگ ہیں، اس حکومت کے کرتا دھرتا وہی لوگ ہیں، ایک نمبر کے کمینے سب کے سب انہی کے جوتے چاٹنے والے، حرام کی نسلیں پل رہی ہیں ان کی حکومتوں میں، گھروں میں چھپا چھپا کر یہود و نصارہ کی عورتیں بسی ہوئی ہیں۔ ان کمینوں سے کیا خیر کی امید کی جا سکتی ہے؟ جو امید تھی وہی انہوں نے ظاہر فرمائی۔ ہم لوگوں کو کیا بھئی ایسا بول لینا، کمینہ پن دکھا رہا تو تعجب کرنے کی کیا بات ہے بھائی؟ کتا اگر بکری کی آواز نکالے تو تعجب کرنی چاہیے، کتا اگر بھونک رہا ہے تو تعجب کرنی چاہیے۔ کیا بھئی کتا بھونک رہا نہ کرو، کتا بھونکے نہیں تو کیا کرے گا؟ خنزیر اپنی خصلت تو بتائے گا، کتا اپنی خصلت بتائے گا، اس سے بدتر ہیں کتے، اس سے بدتر ہیں۔ مجھے کوئی شرمندگی کی ضرورت نہیں ہے، 1000% جو ہم کہہ رہے ہیں ممبر رسول کے پاس بیٹھ کر، ہر ممبر رسول ہے، ہر محراب اللہ کا محراب ہے، اور اس میں 1% بھی مجھے پورے ہوش حواس کے ساتھ ہم کہہ رہے ہیں اس بات کو۔ ارے تجھے عزت کعبے کی وجہ سے ہے کمینے، تجھے عزت مدینے کا خادم ہونے کی وجہ سے، ورنہ تو یہ خنزیر ہے، تو یہ کتا ہے، یہ کمینہ ہے، تمام رذیلوں کا نچوڑ ہے تو، تمام یہودیوں کا حرام سے پلا ہوئی ذات ہے تیری، تمام خبیثوں کا ترجمان ہے تو، تجھے عزت
خادمین حرمین و شریفین ہونے کی وجہ سے تجھے عزت کون دے رہا ہے؟ تیری ذات کون سی قابل قدر ذات ہے؟ اگر کعبہ نہ ہوتا تو عزت کون دیتا؟ مدینہ ہوتا تو کمینوں کی عزت کون دیتا؟ شاہ فیصل واقعتاً رحمت اللہ علیہ کہنے کا قابل ہے، ہم تو آج بھی ان لوگوں کی عزت دیتے ہیں جو تیرے جد امجد میں نیک گزرے ہیں، پاک گزرے ہیں، پوتر گزرے ہیں۔ شاہ عبداللہ تک انسانیت تھوڑی سی رہی، اس کے بعد بیچارے یہ سلمان وہ مظلوم شخصیت انسان ہے۔ جا کر اندرونی تاریخ پڑھو، اندرونی مطالعہ کرو، تھوکنے کو بھی جینی چاہے گا آپ کو۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، کمینہ اگر اپنا کمینہ پن بتا دے، میں وہ بتا رہا تھا شیخ حذیفی نے جب خطبہ دیا اس کے بعد سے یہ حکم جاری کر دیا جو بھی خطبہ دے گا حکومت چھاپ کر دے گی، علماء حرمین شریفین کا بھی کوئی قصور نہیں۔ میں آپ کو یہ بات بتا دیتا ہوں، حکومت چھاپ کر دے گی، یہ پڑھو تو وہ پڑھیں گے، یہ کہو تو وہ کہیں گے، یہ سناؤ تو وہ سنائیں گے، یہ بتاؤ تو یہ بتائیں گے۔ گویا وہ لوگ بیچارے سپیکرز ہیں، پھنگیاں، بولنے والا کوئی اور ہے، سپیکر کوئی اور ہے، مائک سنبھالا ہوا کوئی اور ہے۔ یہ لوگ پورے کے پورے پھنگیاں ہیں، تمام پھنگیاں حرمین شریفین میں بج رہی ہیں، یہاں تک کہ نمازوں میں تراویح کے علاوہ نمازوں میں ان آیتوں کو پڑھنے سے روک دیا گیا جس میں لعنتیں کی گئی ہیں۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں، آپ لوگ تعجب سے کہا بھائی سعودی عرب والے ویسا بول رہا، کہتا کون انہوں؟ کون جی انہوں؟ کون جی انہوں؟ کمینہ ایک نمبر کا کون انہیں؟ یہودی ایسا بول رہا کہتے نہیں بولے تعجب کی بات کیا وہ؟ نصرانی ویسا بول رہا کہتے بھی کہ تو تعجب کی بات کیا وہ؟ ویسا سعودی حکومت میں اس کا لکھا ہوا حرمین شریفین میں پڑھ دیا گیا تو تعجب کی کیا بات ہے؟ ارے وہ کمینے تو وہ بیچارے امام صاحب جو یہاں تشریف لائے ہوئے تھے اس کو لے جا کر محض اس بنیاد پر ڈال دیے کہ انہوں نے پردے کی آیتیں تلاوت فرمائی تھی۔ آپ کو یاد ہے آج سے 2 سال 3 سال پہلے کی بات، جس وقت ان لوگوں نے عورتوں کو بے پردہ کر رہے تھے، جس وقت یہ لوگ عورتوں کو لائسنس دے رہے تھے، جس وقت یہ لوگ عورتوں کو تمام عہدے کی کرسیوں پر بٹھا رہے تھے، جس وقت یہ لوگ عورتوں کو لے آ کر مردوں کو بٹھا دیے گھروں میں، عورتوں کو کر دیے باہر، اسے بھاڑخو کہتے ہیں، دیوس کہتے ہیں عربی میں، بھاڑخو کہتے ہیں اردو میں۔ مردوں کو بٹھا دیے گھروں میں، عورتیں نکل گئی سڑکوں پر، کما رہی ہیں عورتیں، اور مرد حضرات گھروں میں کڑک مرغی کی طرح بیٹھے ہوئے ہیں، اسے بھاڑخو کہتے ہیں۔ تو یہ بھاڑخو والا ماحول جب بنا رہے تھے اس وقت میں اس اللہ کے بندے نے پردے کی وہ آیتیں جو قرآن پاک میں موجود ہیں وہ پڑھا۔ اس پڑھنے پر تم نے یہ آیت ایک حدیث ہمارے خطبے کے اوپر کیوں اضافہ فرمایا؟ اٹھا کر ڈال دیے، آج تک بھی امامت میں نہیں ہے۔ ارے بھائی سن رہے ہیں، سو رہے ہیں؟ یہ سونے کا عنوان نہیں ہے۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں یہ قسم کے لوگ جو آج نعوذ باللہ من ذالک بولنے کو بے انتہا خوف بھی ہوتا ہے، ڈر بھی ہوتا ہے، جو پیشن گویاں ہیں وہ انشاءاللہ میں آئندہ جمعہ آپ کو بتاؤں گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عربوں کے کمینے پن کے سلسلے میں قیامت کے قریب کیا کیا پیشن گوئیاں دی وہ آئندہ انشاءاللہ بتانے کی کوشش کریں گے۔ تو ان لوگوں نے جہاں تک ہو سکے
اربوں کو آوارہ کرنے کا فیصلہ کر لیا، تھیٹریں کھول دیے۔ ارے بھائی مکے سے مدینے کے راستے میں مدینہ منورہ، اللہ اکبر، مدینہ منورہ، منورہ کسے کہتے ہیں؟ اتنا نور اللہ کا وہاں برستا ہے، ہر گھر پر نور، آسمان میں رہنے والے فرشتوں کو زمین میں جن مکانات پر ذکر ہوتا ہے وہ ایسا چمکتا ہے جیسے زمین والوں کو آسمان کے ستارے چمکتے ہیں۔ اسی کو کہ آسمان والوں نے جب دیکھا مدینے کو تو مدینہ پورا چمک رہا تھا، مدینہ منورہ، پر نور مدینہ، مدینے کے تقدس، جہاں پر ہمارے اکابرین پیر پر چپل نہیں پہنے، امام مالک زندگی میں طہارت نہیں کیے، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی جو سرپرست اعلیٰ دارالعلوم دیوبند ہیں، مدینے کی مٹی کو سرما میں ملا کر لگا کر آنکھوں کی روشنی چلی گئی۔ ہمارے اسلاف مدینے کی عزت کے سلسلے میں اللہ اکبر، کیا آپ سے کہوں، کیا مقام، کیا عزت، کیا قدر، کیا قیمت، بڑے آج بھی کہتے ہیں ارے بھی مدینہ جب قریب آئے، مدینے کا سفر جب شروع ہو، درود شریف اتنا پڑھو، اتنا پڑھو، اتنا پڑھو، تمہارا تحفہ سرکار کی خدمت میں پہنچتے 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 تم اللہ کے رسول کے یہاں اجنبی نہ رہو، جب جا کر تم کہو سرکار کے روز اقدس کا جب گنبد خضرا نظر آئے وہاں سے آپ سلام پڑھنا شروع کر دینا۔ جب گنبد خضرا نظر آئے، جب روز اقدس پر پہنچو تو جس وقت تمہارے سلام کی کیفیت آنکھوں سے آنسو بھرے ہوئے حالت میں سرکار کے سامنے شرمندگی کے ساتھ، یا رسول اللہ میں آپ کے سامنے کھڑے ہونے کا بالکل لائق نہیں ہوں، میں پاپی گنہگار بندہ آپ کے سامنے پورے گناہوں کے سے توبہ کرتے ہوئے حاضر ہو رہا ہوں، حاضر ہوتے وقت جب اس کیفیت کے ساتھ بندہ السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا حبیب اللہ، السلام علیکہ یا خیر خلق اللہ، السلام علیکہ یا امام الانبیاء، السلام علیکہ یا شافع المحشر، اللہ کے رسول کے جتنے مناقب آپ کو یاد ہیں، جب پڑھتے 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 آپ سلام کہیں گے تو اس وقت اللہ کے رسول علیہ السلام آپ کے سلام کا جواب دیں۔ قدموا بین نجواکم صدقہ، اللہ نے حکم دیا قرآن پاک میں سرکار سے ملنے سے پہلے صدقہ دے کر جایا کرو، تاکہ یہ صدقے سے اللہ تمہارا سلام اور اللہ کے رسول کے جواب کے درمیان جو گناہ آڑ آئے اس گناہ کو بھی اللہ مٹا دے۔ اتنی مقدس جگہ میں یہ کمینے تھیٹر کھولے ہیں۔ مجھے وسوسہ تھا نہیں ہو سکتا، کل جو اللہ کا بندہ 6 مہینہ حرمین شریفین میں 6 مہینہ ہندوستان میں رہتا ہے، اس سے میں نے پھر پوچھا کیا بھی یہ صحیح، کیا بھی ایسا؟ کہا بالکل صحیح ہے مولانا، انہوں لوگوں کو ہمیں لوگ عزت دینا سو۔ اب تک تمہاری عزت حرمین شریفین کی وجہ سے ہمیں پردہ کرتے تھے، چھوڑو بھائی ان خادمین حرمین شریفین کیا بھی نہیں بولنا، چھوڑو بھائی کیا بھی نہیں بولنا، چھوڑو بھائی کیا بھی نہیں بولنا۔ دن بدن تمہارا کمینہ پن بدلے کو جا رہا نا۔ ارے اس کمینہ پن کی سب سے بڑی بات، جو ویزا ان کے آبا و اجداد حج کے فری دیتے تھے، فری کیا دیتے تھے؟ ارے بھائی کیا دیتے تھے؟ فری۔ یہ رضیلہ آنے کے بعد دگنی تگنی ٹیکس بڑھا دیے۔ ہم بھی حج کے ایجنٹ، ہم بھی بیٹھ کو ہی پوچھو، ہاں یہ اس کا طریقہ
خادمین حرمین شریفین کا. اور اب تبلیغی جماعت یہ کیا کرے گی؟ بھئی یہ جائز نہیں، بھئی یہ جائز نہیں، بھئی یہ جائز نہیں. بھئی بولنے والی ایک جماعت چپ چپ کو کاما کر لے کو 300. یہ کمینے اپنے آپ کو امیر المومنین کہتے ہیں. ان کے مخالفت کرنے والوں کو دہشت گرد کہتے ہیں. دجال کی مخالفت دہشت گردی ہے، حجاج کی مخالفت دہشت گردی ہے، یزید کی مخالفت دہشت گردی ہے. اس زمانے میں حامان و شداد و نمرود و فرعون کی مخالفت دہشت گردی ہے. انہوں نے آزادی دی. چنانچہ مجھے بولنے کو بہت شرم آ رہی ہے. ایک بکا ہوا امام ان کے کچھ ناچ سینٹر، جوا سینٹر، اس کی اوپننگ میں جا کر دعا کر کے تشریف لائے. واہ، ہم تو یہاں کہہ رہے ہیں لیس کے گھر میں بھی مت رہا کرو، حرام ہے. کہہ رہے نہیں کہہ رہے؟ ارے کہہ رہے نہیں کہہ رہے بھائی؟ لیس کے گھر میں بھی مت رہو، حرام ہے. گاڑیاں بینک سے لے کر مت چلاؤ، ناجائز ہے. ہم یہاں تو کہہ رہے ہیں 1 بار 2 بار 3 بار 4 بار، اور وہ کمینے جمعہ سینٹر، اس میں دعائیں، اور عورتوں کو لا کر بھی بٹھا دیا جوے میں. اب عورتوں کو جوے میں بیچنا باقی ہے. خفیہ طور پر تو چل رہا ہے برملا. دیکھو ایک دم کسی کا کمینہ پن ایک دم واضح نہیں ہوتا، دھیرے دھیرے چھوٹا سو. اب وہ جگہ جہاں پر چوری پر ہاتھ کاٹے جا رہے تھے، وہاں زنا کے اڈے کھل جائیں تو زنا پر کوئی کسی کو سزا دے گا؟ فخر سے ہم کہتے تھے سعودی عرب میں پچھلے 2 سال کے عرصے میں صرف 3 زنا کے کیسز، ریپ کے کیسز ہوئے ہیں. بقیہ پورے ملکوں میں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ریپ کے کیسز پہنچ گئے. اور اب تو برملا ریپسٹ بھی آ گئے. تمہارے یہاں معزز مہمان ریپسٹ. تمہارے یہاں معزز مہمان کون نے؟ کمینے کی عزت کمیناچ کرتا سو، یاد رکھ لیو. رزیل کی عزت رزیلچ کرتا سو، ریپسٹ کی عزت ریپسٹ کرتا سو. ہمارے دادا تمہیں آؤ بھائی کی کہتا میں ذرچ کر کو، تمہیں تو واہ 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 واہ. حرام خور کی عزت کون کرتا ہے؟ دیکھو چھوٹا روڈی بڑے روڈیاں کی عزت کرتا سو. ہمارے دادا، ہمارے پردادا، او دادا. ارے سن لیں گے جی حضرت، دنیا والوں کا ماحول بول رہا ہوں، کرتے نہیں کرتے؟ چھوٹے چھوٹے چلر پڑا رکھ دینا، تنڈ بیڑیس. انہوں بڑے ہے ہمارے سیٹ کے دادا آ رہی ہیں بھائی، اے ہمارے محلے کے دادا آ رہی ہیں. کرتا نہیں کرتا؟ تو ویسا یہ ایک عیاش دوسرے عیاش کا استقبال کر رہا ہے. عیاش کو عیاشاں سے یاد آتی ہے. سو عیاش کو اللہ والے تھوڑی یاد آئیں گے. زانی کو زانی ہی یاد آئے گا، زانی کو متقی پرہیزگار یاد آئے گا، کمینے کو کمینہ ہی یاد آئے گا. کمینے کو یہاں تک کہ میرے عزیز بھائیوں، جیسے حرمین شریفین میں آج بھی مقام ابراہیم ہے، ویسے ریپسٹوں کو دعوت دے کر، فحاشیوں کو دعوت دے کر ان کے ہاتھ کے نشانات نشانی کے طور پر لگائے گئے ہیں. آپ کا فلاں سن میں استقبال ہوا تو آپ اپنے ہاتھوں کی نشانی لگا کر جائیے، تاکہ پتہ چلے آپ نے آ کر ہمارے تمام ماحول کے بگاڑ کی افتتاح فرمائی، زنا کے اڈوں کی افتتاح فرمائی. آپ نے آ کر کلب کا افتتاح فرمایا، پب کا افتتاح فرمایا، شراب نوشی کا افتتاح فرمایا، آزادی کا افتتاح فرمایا. جس وقت
انہی کے آبا و اجداد کو اللہ کے رسول علیہ السلام نے جب یہ حدیث سنائی، ایک وقت آئے گا لوگ یحبون یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف، ایک وقت آئے گا لوگ منکروں کا حکم دیں گے، معروفات سے روکیں گے، یعنی برائیوں کا حکم دیں گے، اچھائیوں سے روکیں گے۔ تو صحابہ حیرت میں پڑ گئے، اللہ کے رسول کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ برائیوں کا حکم اور اچھائیوں سے روکیں گے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا یکون اشد من ذالک، اس سے بدتر حال ہوگا، یہ بدتر حال۔ اور جن جن لوگوں کو یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ متقی ہے، پرہیزگار ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، ذرا اسے قرآن و حدیث کی اہمیت ہے، قدر و قیمت ہے، اسے نظر بند کر ڈالتی، تو باہر آنا نہیں، آیا تیری گرفتاری۔ ہم بھی آج حرمین شریفین کی محبت میں دیکھو، ہمیں دعوت و تبلیغ کے خلاف کہنے سے کیا بھی فرق نہیں پڑتا۔ کوئی خوشبو کو بدبو کہے، کیوں بے خوشبو بدبو ہو جاتی کیا؟ کوئی بدبو کو خوشبو کہے تو بدبو خوشبو ہو جاتی، جو سفید کو کالا کہے تو سفید کالا ہو جاتا، کالے کو سفید کہے تو کالا سفید ہو جائے گا۔ کیا بھی ہم لوگ اچھے اچھے لوگوں کو بھئی انہیں اچھا کر کو بولنے کی ضرورت نہیں، اچھا اچھا اچھ تو رزیل رزیل اچھ، نیک نیک اچھ تو کمینہ کمینہ اچھ، متقی متقی تو زانی زانی اچھ، حلال خور تو حرام خور، تجھے حرام خور بول کو ہمیں بتانے کی ضرورت کچھ نہیں، پوری دنیا اب جان چکی ہے تو ایک نمبر کا کمینہ ہے۔ اس وقت ہمارے علماء یہ تو ماشاءاللہ کہتے تو ہیں بے تبلیغی جماعت کے سلسلے میں مضبوط بیان ہونی چاہیے، میں کہتا ہوں کہ کو ہونا چاہیے بھئی، کیا تبلیغی جماعت تم لوگوں کو نہیں معلوم ہے؟ کون تھی بھی ایک جنا بتا دیں میرے پاس آپ آج تک تبلیغ جماعت نہیں مل کو ہی کر کو، نہیں مل کو ہی، ارے ملے نہیں ملے، نہیں مل کو ہی، ارے بولو بھائی، نہیں ملے تو اب تک ملے تھی، آج گش کا دن بھی ہے، کیا بھی فکر کرو ان کو، کوئی بھی بول ہی نہیں سکتا، کوئی قریہ نہیں بچا، کوئی ذرہ نہیں بچا، دنیا کا کوئی کونا نہیں بچا جہاں تبلیغی جماعت نہ پہنچی ہو۔ پوری دنیا جانتی ہے تبلیغی جماعت کیا ہے، اللہ کے بندوں کو اللہ کے پاس بلانے والی جماعت، کوئی جماعت نہیں۔ لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، من جور الأديان إلى عدل الإسلام، من ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة۔ تبلیغی جماعت کا وہی مقصد ہے جو مقصد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت یافتہ حضرت صحابہ اکرام جس وقت افریقہ کے جنگلوں کو پہنچ گئے اور پہنچنے کے بعد اعلان عام فرمایا، یا معاشر الحشرات، او پرندو چرندو درندو سب سنو، نحن اصحاب رسول اللہ، ہم حضور کے ساتھی ہیں جو آئے ہوئے ہیں تمہارے جنگل پر۔ ہماری جماعت، ہمارا قافلہ، ہم سب چلتے چلتے اسلام کی دعوت دیتے دیتے دور دور تک کے لیے نکل پڑے ہیں، کوئی دنیا کا چپا چپا ہم چھوڑیں گے نہیں، اللہ کے رسول کے پاس عہد کھا کے نکلے ہیں۔ آپ نے فرمایا تھا بلغوا عنی ولو آیا، ایک بھی بات میری تم تک پہنچی ہو لے جا کر آخری کونے تک پہنچا دو۔ ہم سب سرکار کے سامنے عہد کر کے نکلے ہیں اور ہماری جماعت ایک بھی چپا نہیں چھوڑے گی۔ اور سنو سنو سنو، ہم کیوں آئے ہو جانتے ہیں؟ کس کو کہہ رہے ہیں؟ کس کو کہہ رہے ہیں؟ جانوروں کو۔ یا معشر الحشرات، او جانوروں، او درندوں، او پرندوں، او چرندوں، اعلان ہو رہا ہے لنخرج العباد، بندوں کو بندوں کی بندگی سے نکالے۔ ہر بندہ بندوں کی بندگی میں لگا ہوا ہے، اچھا یجمان، اچھا یجمان، ٹھیک ہے یجمان، ایسا کر لیتے یجمان،
ہر ایک دوسرے سانپ آ رہی، سانپ انہیں ایک سانپ دوسرے سانپ کو کھڑتا سو، دوسرا سانپ تیسرے سانپ کو کھڑتا سو، تیسرا سانپ چوتھے سانپ کو کھڑتا سو، یہ جتنے سانپاں ہی پورے سانپوں کا سانپاں. لنخرج العباد، غلاموں کو غلاموں کی غلامی سے نکالیں. لنخرج العباد من عبادت العباد، عبادت العباد غلاموں کو غلاموں کی غلامی سے نکالیں. پھر کیا کریں؟ الى عبادت رب العباد، وہاں سے نکالنا، اس سے کہنا او اللہ کے بندے سن، اذان ہو رہی ہے فجر کی، ظہر کی، عصر کی، مغرب کی، عشاء کی، اللہ بلا رہا ہے، اللہ بلا رہا ہے، اللہ کا بندہ اللہ کی طرف بلا رہا ہے، تیرے ذمے ہے غلام کی غلامی چھوڑ، غلاموں کا جو رب ہے اس کی طرف آ کر اپنا ہاتھ جوڑ. اسے کہتے ہیں دعوت. من جور الادیان، تمام لوگ تمام دینوں کی ستم سے نکال کر الی عدل الاسلام، اسلام کی انصاف کی طرف لانا ہمارا مقصود ہے. من ضیق الدنیا، دنیا کی تنگی سے نکال کر الی سعۃ الاخرہ، آخرت کے وسیع میدان کی طرف آ جاؤ. یہ ہے دعوت و تبلیغ. اب انہوں دیکھے کام شروع کر دیے، مارکیٹنگ شروع کر دیے. ارے بھائی سن رہے ہو، سو رہے ہو؟ سنو میری بات غور سے. مارکیٹنگ شروع کر دیے. ہماری مارکیٹنگ میں رکاوٹ اگر پیدا ہو سکتی تو کس سے ہو سکتی؟ ارے بولو بھائی کس سے ہو سکتی؟ ارے بولو کس سے؟ تبلیغی جماعت سے. کس سے؟ ارے بولو کس سے بھائی؟ ہاں بس کیا قصہ، بریانی کھائے تک آواز نہیں نکالتی گا تمہیں لوگ. ہاں منہ میں دم کر سپائی رکھ لگائیے کہ یہ خاموشی ختم کرو. ٹھیک ہے بھائی؟ کہاں بمبڑیاں مارنا، مارکیٹ میں کتنا بمبڑیاں مارتی، مسجد میں بولے جگہ کس سے کس سے. اب ذرا باہر نکلیں گے یہ بمبڑیاں یہ چیخاں کس سے؟ ارے بولو کس سے؟ ہاں یس تبلیغی جماعت سے. اس سے خطرہ ہے سو. امریکہ کے وائٹ ہاؤس کو بھی اس سے خطرہ ہے سو. انہیں وائٹ بھی رہندے، انہیں لیٹ بھی رہندے. خطرہ کس سے ہے؟ اس سے 600. اب کیا کرنا؟ ایک بیان دو. کیا بیان دیں؟ ایسا بیان دو کہ ان لوگوں کا دروازہ بند ہو جائے. نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. یہ الگ چیز ہے. یہ ہمارے گھر کی لڑائی، تمہیں لوگ آنے کی ضرورت نہیں. تبلیغ ہے. ایک جنا کون پہ بھی الٹے سیدھے کام کر رہا ہو تو پورے گھر والے سچ کیا؟ ہم یہ کہنا چاہتے ہیں دعوت کا کام اپنی جگہ پر کام برحق ہے. اس میں تمام اہل سنت والجماعت ان سب کا اتفاق ہے. یہاں تک کہ جو غیر تبلیغی ہے کوئی بریلوی اس کا مخالفت نہیں کرے گا، کوئی بریلوی مخالفت نہیں کرے گا. آج بھی استقبال اجمیر میں ہوتا ہے جماعتوں کا. اجمیر میں کوئی بھی مسلک سے تعلق رکھنے والا اس کا مخالفت نہیں ہے، ہرگز نہیں. ہماری ذاتی اعتبار سے چند باتوں میں، لیکن تبلیغی جماعت سب کو ویلکم کرنے والی جماعت. سب ہمارے ہیں اور ہم سب کے ہیں. تو اس لیے میرے عزیز بھائیوں، اسے ڈر مارکیٹنگ کا ہے. تو مارکیٹنگ کو بگاڑتی تو خالی تبلیغی جماعت والے بگاڑ سکتی ہیں. سو اس لیے پہلے ان کے اوپر ایک بیان دیو. اسے نہیں معلوم یہ بیان دینے سے میرا کمینہ پن ظاہر ہو جاتا بول کو. خیر بہرحال اچھا ہوا کہ اس نے بیان دے کر اپنے ٹوٹلی خبیث ہونے کا اظہار فرما دیا. اس لیے آپ حضرات کو
شکر گزار ہونا چاہیے. کیا ہونا چاہیے؟ ارے بولو بھائی. ہمارے اکابر کہتے ہیں ہر خیر میں شر دیکھو اور ہر شر میں خیر دیکھو. شر ہوا تو اس میں بہت بڑا خیر ہوا. اچھا ہوا کہ تو نے اپنے کمینہ پن کا اظہار کر دیا. اللہ تعالی حرمین شریفین کو تیرے جیسے کمینے سے حفاظت فرمائے. نیک صالح پاک و پوتر لوگوں کے حوالے کرے. اللہ تجھے جلد از جلد تباہ کرے. جلد از جلد تمہارے مال میں، تمہارے آپس کے لوگوں میں زلزلے پیدا ہو جائے، مخالفت پیدا ہو جائے. تمہارے حق میں ہدایت ہے تو ہدایت ملے، نہیں ہے تو اللہ جلد از جلد اس صفحے ہستی کو آپ جیسے کمینے لوگوں سے پاک فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.